بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم. کل کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حدیبیہ میں پہنچ گئے تو مختلف وفود مشرکین مکہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کی غرض سے آتے تھے، جس میں پہلا وفد بدیل بن ورقہ، اس نے آپ کو آ کے آپ کی خیر خواہی کی کہ آپ واپس چلے جائیں، کہ مشرکین آپ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی بات کی جو میں نے کل آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ ہم سے ایک معاہدہ کر لیں، کسی بات کو صلح کر لیں، مجھے اور عرب کے دوسرے قبائل کو آزاد چھوڑ دیں۔ پھر اس نے بدیل بن ورقہ نے جا کے مشرکین و قریش کو سمجھایا، لیکن وہ نہ سمجھے۔ پھر دوسرا وفد عروہ بن مسعود کا آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے دیکھا، سمجھائی، وہی بات سمجھائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے سے بات جو سمجھائی کہ نہ بھائی ہم واپس نہیں جا سکتے، ہم سے کوئی معاہدہ کر لو ہمارے ساتھ۔ اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سمجھی تو پھر یہ مشرکین قریش کو جا کے اس نے سمجھایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں وہ کیا کر لو، مان لو، اسی میں بہتری ہے۔ لیکن مشرکین قریش نے ان کی بات کو بھی نہ مانا تو پھر یہ اپنی قوم کو لے کر واپس چلے گئے۔ بقیہ اس کا کچھ تعارف، عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کا کچھ تعارف آپ کے سامنے کل بیان ہو گیا۔ اچھا جی، 2-3 سوال آپ نے اس کے جواب دینے۔ حدیبیہ کے مقام پر معجزہ کون سا ہوا تھا؟ کنویں والا، جزاک اللہ۔ وہ سوکھا جو کنواں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی اور تیر گاڑا تو پانی اس کا اوپر آ گیا، جس سے سارے مسلمان سیراب ہو گئے۔ اس سفر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی تھی؟ جی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفر کے اندر یہ رفیقہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر کس کو بنا کر بھیجا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ اس واقعے کی سب سے بڑی کڑی یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو سفیر گئے تھے وہ حضرت عثمان تھے۔ تو کتنے کام تھے؟ 2 کام تھے۔ ایک، وہ جو مسلمان ہو چکے تھے مکہ مکرمہ میں، ان کو کیا تھا؟ تسلی دینا، اور دوسرا رؤساء قریش جو سرداران قریش تھے ان سے جا کے کیا کرنا؟ بات چیت کرنا کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے، لڑائی کی غرض سے ہم نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت عثمان کی بات کو کسی نے بھی نہیں مانا، ٹھیک ہے۔ اب آگے سمجھے جی۔ اب یہی مقام حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑاؤ ہے اور ادھر سے قریش ہے۔ اب قریشی جو تھے یہ لڑائی کے اوپر تل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ نہیں چاہتے تھے، لڑائی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ایک اچھے ارادے سے آئے تھے، صرف عمرہ کرنا ہے، جنگ نہیں چاہتے تھے، اور مسلمان بھی نہیں چاہتے تھے۔ مشرکین قریش کہتے تھے کہ ہم نے ان سے لڑنا ہے، کوئی جھڑاپو، ان کے بندے ماریں، مسلمانوں کو ختم کریں، کسی کو قید کریں۔ اسی عرصے میں قریش نے اپنے 50 آدمی
اب یہ واقعہ غور سے سمجھنا کیونکہ اس صورت کے اندر اس کا ذکر ہے. 50 آدمی اس کام کے اوپر لگائے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر کسی موقع کا انتظار کریں اور موقع ملنے پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں. کتنے آدمی؟ 50 آدمی. ٹھیک ہے، یہ میں نے سورۃ محمد کے اندر بھی غالباً صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر کیا تھا کہ ایک پہاڑی کے اوپر یہ چڑھ گئے تھے اور موقع تلاش کر رہے تھے کہ کہیں موقع ملے ہم ان کا کام تمام کر دیں. تو آپ کی حفاظت کے اوپر جو مامور تھے صحابہ کرام حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا. اب ظاہری بات ہے ایک صحابی تھوڑی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کئی صحابہ کرام تھے، کئی صحابہ کرام حفاظت کے اوپر مامور ہوتے ہیں اور مختلف دستے بنے ہوئے تھے جو پڑاؤ کیا ہوا تھا نا. اب یہ نہیں کہ کٹھے ہی بیٹھے ہیں، مختلف دستے، کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کی صفوں کے سامنے اپنے ایک صحابی کو کھڑا کر دیا، اس کے سرکردگی میں کئی مسلمانوں کو کھڑا کر دیا کہ خالد بن ولید اگر یہ کوئی حرکت کرے تو تم نے اس کا کیا کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے. اس طرح نگرانیاں تھوڑے تھوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر کوئی کام سپرد کیے ہوئے تھے. تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ان 50 بندوں کو کیا کر لیا، گرفتار کر لیا اور آپ کی خدمت میں ان کو سب کو قیدی کر کے حاضر کر دیا. ٹھیک ہے جی، کتنے بندے تھے؟ 50 بندے جو مشرکین قریش نے بھیجے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے، لیکن یہ سب کیا ہو گئے؟ قید ہو گئے. ادھر سے مشرکین قریش کو پتہ چل گیا کہ وہ جو ہم نے بندے بھیجے تھے وہ کیا ہو گئے ہیں، قید ہو گئے، پکڑے گئے. انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ادھر سے اس کا راستہ روک لیا. اس سے پہلے مسلمانوں کے 10 بندے اور حضرت عثمان کی طرف گئے تھے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ادھر سے یہ مشرکین نے 50 بندے بھیجے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا ان کا کہ انہوں نے 50 بندے اس کام کے لیے بھیجے. آپ نے حضرت عثمان کی تحقیق کروانے کے لیے اپنے مسلمان 10 ادھر بھیج دیے. ٹھیک ہے، اور 11ویں حضرت عثمان ہو گئے. ادھر سے یہ قید ہو گئے، ادھر سے مشرکین قریش کو جب پتہ چلا ہمارے 50 بندے پکڑے گئے ہیں تو مشرکین قریش نے ان کا کیا کر لیا، راستہ روک لیا. ٹھیک ہے، قریش کی ایک جماعت اب اور نکلی، یہ 50 بندوں کے علاوہ اور نکلی. انہوں نے آ کے مسلمانوں کے اوپر تیر برسائے، پتھر برسائے، جس میں مسلمانوں کا ایک بندہ ابن زنیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہو گئے. اسی صلح حدیبیہ میں کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. ابن زنیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ مشرکین قریش نے پتھر برسائے، تیر برسائے، لیکن مسلمانوں نے جب اپنا دفاع کیا تو ان کے 10 بندے اور گرفتار کر لیے. اب کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 60 بندے ہو گئے ہیں. پہلی جماعت آئی 50، وہ سب گرفتار ہو گئے. اب پھر انہوں نے ایک جماعت بھیجی مشرکین قریش نے، 10 بندے کیا ہو گئے ہیں اور گرفتار ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب ٹوٹل 60 بندے ہو گئے. اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. لیکن یہ جو افواہ تھی یہ جھوٹی تھی. شیطان بھی تھا نا درمیان میں پھر رہا تھا کہ چپکلش ہو، جنگ ہو، لڑے مریں یہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ جھوٹی افواہ. جس طرح غزوہ احد کے موقع پر شیطان نے افواہ پھیلا دی قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں. اور واقعتاً ہو گئے تھے کہ جب سپہ سالار ہی نہیں رہا تو ہم نے لڑ کے کیا کرنا ہے، مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے. لیکن پھر بعد میں آواز دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، پھر مسلمانوں کے حوصلے کیا ہوئے؟ بڑھ گئے. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اسی مقام پہ یہ جھوٹی افواہ مشہور ہو گئی کہ ان کو شہید کر دیا مشرکین قریش نے. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سارے صحابہ کرام کو ایک درخت کے نیچے اکٹھا کیا. ٹھیک ہے، ایک درخت کے نیچے اکٹھا کیا اور ان سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی بیعت لی. اور یہ جو بیعت تھی یہ موت کی بیعت تھی. کس کی بیعت تھی؟ موت کی بیعت.
اور بیعت کس چیز کے اوپر لی؟ سب صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. موت بیعت اس چیز کے اوپر لی کہ ہم نے عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جانا. سب صحابہ نے ہاں میں ہاں ملائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے وعدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کریں گے، ہم اپنے مسلمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. اس بیعت کا ذکر بھی اس صورت کے اندر ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے جنہوں نے بیعت کی اللہ پاک ان سے راضی ہو چکا ہے. یہ ان کی بشارت ہوگی ان کے لیے. اور کئی احادیث ہیں جس کے اندر ان کی فضیلت وارد ہوئی ہے. اس درخت کو، جس درخت کے نیچے یہ بیعت ہوئی تھی، اس درخت کو کہا جاتا ہے شجرۃ الرضوان، یعنی وہ درخت جس کے نیچے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اپنی رضا دی. اور جو بیعت ہوئی اس بیعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیعت رضوان. اور جو صحابہ کرام اس بیعت میں شامل تھے ان اصحاب کو کہا جاتا ہے اصحاب رضوان. یہ 3 اصطلاح یاد کرنی ہے. درخت کو کیا کہا جاتا ہے؟ شجرۃ الرضوان، شجرہ عربی کے اندر درخت کو کہا جاتا ہے. اور جو اصحاب تھے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصحاب رضوان. ٹھیک ہے. اور جو بیعت ہوئی تھی، بیعت کیوں؟ بیعت رضوان. یہ یاد رکھنا ہے، سیرت کا جو ہے سب سے اعلیٰ حصہ ہے یہ بیعت رضوان. کیوں اعلیٰ ہے سیرت کی تمام کڑیوں میں سے؟ کیونکہ 1400 صحابہ کرام کو اللہ پاک نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا اور اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں کر دیا. اس وجہ سے یہ سیرت کا کیا ہے؟ اعلیٰ حصوں کے اندر یہ شامل ہے، جس کا ذکر قرآن. اللہ پاک کو اتنی پسند آئی یہ بیعت، اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کر دیا اس کا. ٹھیک ہے. اچھا، اب حضرت عثمان نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی طرف سے پھر بیعت کی. اپنا ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کر اپنے ایک ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھا. فرمایا کہ یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں جہاد کے اوپر. اور یہ فضیلت صرف حضرت عثمان کو حاصل ہے تمام صحابہ میں سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دے کر ان کی طرف سے کیا لی؟ بیعت لی. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ قرار دیا تھا نا، میں نے پوری زندگی اپنے اس ہاتھ پہ گندگی نہیں لگنے دی تھی. میں نے اتنا حیا کیا اس ہاتھ کا کہ جس ہاتھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ قرار دیا، اس ہاتھ کی میں نے اتنی قدر کی، اتنی حیا کی، میں نے اس ہاتھ کے اوپر اپنا کبھی غلاظت اور کبھی گندگی نہیں لگنے دی. اچھا، یہاں سے تھوڑی سی اور بات سمجھ لیں کہ یہ جو صحابہ کرام کو اللہ کی طرف سے رضا کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، 1400 صحابہ کرام کو، یہ حضرت عثمان کی وجہ سے مل رہا ہے. کس کی وجہ سے؟ ہاں، اگر حضرت عثمان کے بارے میں افواہ نہ مشہور ہوتی تو یہ بیعت بھی نہ ہوتی، یہ رضا بھی نہ ہوتی. لیکن اللہ پاک نے صحابہ کے اخلاص کو دیکھنا تھا. کوئی ایک صحابی بھی اس بیعت سے پیچھے نہیں ہٹا، ایک صحابی بھی اس بیعت سے پیچھے نہیں. سب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ موت کے اوپر کیا کی تھی؟ بیعت کر لی تھی. اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے جی. اچھا، اب دوسری طرف جب یہاں پہ مسلمانوں نے بیعت کر لی، بس لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے. چونکہ کافر کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے، اس طرح مرنے کا جذبہ کافر کے اندر ہے. یہ جذبہ صرف ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان، اور مسلمان بھی وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر رہ کر تربیت یافتہ بنا ہے، اس کے اندر یہ جذبہ آ سکتا ہے. اور جب یہ جذبہ دیکھا، مشرکین کے طرف یہ خبریں پہنچیں کہ مسلمان اب بس لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، شہادت کے لیے تیار ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب کافروں کے دلوں میں ڈال دیا. ان کا ڈر، ان کا خوف اللہ پاک نے ان کے مشرکین کے دلوں کے اندر ڈال دیا. یہ فائدہ ہوتا ہے جب ایک مسلمان اللہ کے لیے دلیری دکھاتا ہے، ایک مسلمان اللہ کے لیے شجاعت دکھاتا ہے، اللہ پاک اس کا خوف، اس کا دل مخالف کے دل کے اندر ضرور ڈالتے ہیں. یہی اللہ کی مدد ہوتی ہے، یہی اللہ کی طرف سے نصرت ہوتی ہے، یہی اللہ کی طرف سے تائید ہوتی ہے.
لیکن جب انسان دین کی خاطر خوف زدہ ہو جائے، ڈر کے بیٹھ جائے ایک جگہ ہی، ایسے انسان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی بالکل۔ اللہ کے لیے جب کھڑے ہو جانا ہے آپ نے، تو پھر آپ نے شجاعت اور دلیری کے ساتھ وہاں کام لینا ہے، اور یقین کس کے اوپر رکھ دینا ہے؟ اللہ کے اوپر رکھ دینا کہ یا اللہ تیرے دین کے لیے کر رہا ہوں، تیرے دین کی بلندی کے لیے، اب تو جانے، تیرا کام جانے، میں تو تیرے رستے کے اندر نکل پڑا ہوں بس۔ سمجھ آگئی؟ اللہ نے ادھر سے مشرکین قریش کے دلوں میں کیا ڈال دیا؟ روب ڈال دیا۔ اب کیا ہوا؟ وہ خود صلح کرنے کے اوپر آمادہ ہو گئے۔ کہتے ہیں گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ جب آرام سے کوئی بندہ نہ مانے تو پھر ڈنڈا سر پہ چلانا پڑتا ہے۔ جب مسلمانوں نے ادھر سے بیعت کی، اللہ اکبر، ادھر سے وہ خود ہی صلح کے اوپر کیا ہو گئے؟ آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے 3 بندے بھیجے۔ اب مشرکین قریش نے صلح کے لیے کتنے بندے؟ 3 بندے۔ سہیل بن عمر ایک، دوسرا حویتب بن عبد العزا 2، تیسرا مکرز بن حفص 3 بندے۔ 2 بندے جو پہلے تھے مسلمان ہو چکے تھے بعد میں، تیسرا بندہ وہ مسلمان نہیں ہوا۔ سہیل بن عمر، حویتب بن عبد العزا، مکرز بن حفص، 3 بندے انہوں نے صلح کے لیے مسلمانوں کے پاس بھیجے۔ سہیل بن عمر جو تھا یہ بڑا تھا، ان کو مشرکین قریش اس کو خطیب کا لقب دیا تھا، خطیب کا۔ اس کو بات کرنی بڑی اچھی جانتے تھے اور معاملے کو سلجھانا بڑا اچھا جانتے تھے، اس لیے مشرکین قریش نے اپنی طرف سے کس کو بھیجا؟ سہیل بن عمر کو، کہ یہ بات چیت کریں گے۔ باقی 2 بندے اور تھے۔ سہیل بن عمر نے آ کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تک جو خبر پہنچی ہے عثمان کی کہ وہ قتل کر دیے گئے ہیں، یہ خبر بالکل غلط ہے، وہ ہمارے پاس ہیں، صحیح سلامت ہیں۔ آپ اس طرح کریں، جو آپ کے ہاں ہمارے قیدی ہیں 60، آپ ان کو چھوڑیں، ہم حضرت عثمان اور مسلمانوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کی یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف کے اندر، وَالَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، یہ آیت آئے گی سورۃ فتح کے اندر، وہاں پہ اس پورے واقعے کا ذکر ہوگا۔ وہاں پہ 60 بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چھوڑ دیے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا تذکرہ کر کے آیا ہوں، شاید کسی کو یاد ہو۔ اور ادھر سے حضرت عثمان اور دوسرے جو مسلمان تھے وہ کیا ہو گئے؟ آزاد ہو گئے سب۔ ٹھیک ہے گیا جی۔ اچھا، اب سہیل بن عمر جو تھا اور ان کے ساتھیوں نے جا کر بیعت رضوان میں جب صحابہ کی جانساری دیکھی، یہ جب آئے تھے ساری جانساری دیکھی انہوں نے مسلمانوں کی کہ بس یہ تو جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، اب یہ ہماری بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ سہیل بن عمر نے صحابہ کی یہ ساری جانساری جا کر مشرکین قریش کو بتا دی کہ بابا تیار ہو جاؤ، نہیں مانتے تھے نا تم صلح کو، اب وہ مر مٹنے کے لیے اب تیار کھڑے ہیں، اب بتاؤ کیا کرنا ہے۔ اب سب مشرکین قریش، اب یہ ان کی جو تار تھی ٹھنڈی ہو گئی، انہوں نے کہا کہ ہم نا ان سے صلح کر لیتے ہیں۔ اور صلح کس بات کے اوپر کرنی ہے؟ اس سال وہ عمرہ کے لیے نہ آئیں، اگلے سال عمرے کے لیے کیا آ جائیں؟ سارے مسلمان آ جائیں۔ ہاں، اگر اس سال ہم نے ان کو حرم کے اندر داخل کر دیا نا، پورے عرب کے اندر شہرت پھیل جائے گی کہ ہم نے ان کو روکنا چاہا اور یہ مسلمان زبردستی مکے کے اندر داخل ہو گئے، حرم کے اندر داخل ہو گئے، اور پورے عرب کے اندر ہماری بے عزتی ہو جائے گی، ہماری گھاٹ ہو جائے گی۔ لہٰذا مسلمانوں سے کو اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال آ جاؤ، اور جو تمہارے جانور ہیں اس وقت ان کو ذبح کر لو، اور جو احرام ہے اپنے کھول دو۔ اس بات کے اوپر کہتے ہیں ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مشرکین قریش نے یہ اپنی ایک شک رکھی کہ صلح کس پہ کرنی ہے؟ اس سال عمرہ نہیں کرنا۔ اب غور سے، توجہ سے، یہ شرائط اب شروع ہونے والی ہیں، جو اصل چیز ہے اس کے اندر، کہ اس سال عمرہ نہیں کرنا، اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سال ہم حرم کے اندر داخل نہیں ہونے دے سکتے۔ چنانچہ یہی پیغام سہیل بن عمر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اور اب جب سہیل بن عمر دوسری مرتبہ آیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کا پیغام لے کے، آپ نے اس کو آتے ہوئے دیکھا نا، تو آپ نے اس کو جانچا، آپ نے کہا اب لگتا ہے یہ قوم صلح کرنے کے اوپر تیار ہو چکی ہے، اب یہ قوم صلح کرنے کے اوپر
تیار ہو چکے ہیں. پھر جب اب یہ سہیل بن عمر آ رہا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, آپ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ اے سہیل اب تیرا معاملہ سہل ہو چکا ہے. سہل مطلب آسان ہو چکا ہے. کیا مطلب تھا؟ یہ بہت بڑا اشارہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ بہت بڑا اشارہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیرا معاملہ اب کیا ہو چکا ہے؟ آسان ہو چکا ہے. مطلب یہ تھا کہ اب بس تو بھی اس چیز کے قریب ہے کہ تیرے دل کے اندر بھی یہ اسلام کا سکہ بیٹھ جائے گا, تو بھی مسلمان ہو کے میرے پاس ضرور آئے گا. آپ ذرا غور کر سکتے ہو کہ جو مشرکین کی طرف سے کیا بنا ہوا ہے, ایک سالار بنا ہوا ہے, بات چیت کرنے کا امیر بنا ہوا ہے. آپ اس کو دیکھ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ تیرا معاملہ آسان ہو چکا ہے کہ تو اب اسلام لائے گا ضرور. ٹھیک ہے, تو خیر یہ آ کے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا, پاس آ کے بیٹھا, آپ بھی بیٹھ گئے. اب مجلس لگی ہے سلو کی. ٹھیک ہے, صحابہ میں سے عباد بن بشر اور سلمہ یہ ہتھیاروں سے مسلح ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے اوپر مامور ہو گئے. تلوار لے کے ادھر ادھر کھڑے ہیں, صحابہ اکرام بھی ادھر کھڑے ہیں کافی, اور یہ بھی سامنے آگے بیٹھ گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے چار زانوں ہو کر بیٹھ گئے. چار زانوں پتہ کس کو کہتے ہیں؟ چونکڑی مار کے. کیوں بیٹھے چار زانوں؟ دو زانوں ہو کر بیٹھنا یہ تعظیم اور ادب کی علامت ہوتی ہے. چار زانوں ہو کر بیٹھنا, اب یہ نہ سمجھنا اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے یہ بے ادبی, بلکہ دشمن کے سامنے اس طرح بیٹھنا یہ اس کے دل کے اندر روب. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے دو زانوں بیٹھتے تو اس کے دل کے اندر کیا آنا تھا, یہ صوفی صاحب بیٹھے ہمارے سامنے. ٹھیک ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار زانوں ہو کر بیٹھے اس کے سامنے. ٹھیک ہے, دشمن کے سامنے کیا ہو, ان کے دلوں کے اندر روب دبدبا مسلمان کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنگ کے اندر یہ ناخن جو ہیں, یہ ناخن یہ بڑے رکھ سکتے ہو. بعض اوقات ہتھیار نہیں ہوتا انسان کے پاس, یہ ناخن ہتھیار کا کام دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وگرنہ ناخن رکھنا یہ اس کے اندر میل کچیل جم جاتی ہے, خلاف سنت ہے, کاٹنا چاہیے. لیکن جنگ کے اندر یہ بھی کیا ہو جاتے ہیں, جائز ہو جاتے ہیں کہ ناخن بڑے رکھ سکتا ہے, وگرنہ ناخن بڑے رکھنا یہ کیا ہے, خلاف سنت کام ہے. بات میں آ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام کھڑے ہو گئے حفاظت کے لیے. اب سہیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیغام رکھا کہ ہماری شک یہ ہے کہ آپ اس سال عمرے کے لیے نہیں آئیں گے, اگلے سال آپ عمرے کے لیے آ جائیں, احرام کھول دیں. اب صحابہ کرام اس بات کے اوپر راضی نہیں ہوئے, غصہ چڑھ گیا کہ اس وقت ہم احرام کھول دیں, اتنی دور سے ہم آئے ہیں مدینہ منورہ سے عمرے کے لیے, اب ہم عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں اور جو ہدی کے جانور ہیں یہ بھی ذبح کر دیں اور عمرے کا احرام کھول دیں, ہم اس بات کے اوپر راضی نہیں ہیں. یہاں پہ بحث و مباحثہ شروع ہو گیا, اچھا خاصا صحابہ اکرام کا. نرم باتیں, سخت باتیں, سہیل بن عمر, صحابہ کی اور سہیل بن عمر کی آپس کے اندر ہی. صحابہ اکرام اس کو ڈانٹ رہے تھے کہ اپنی آواز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھ, اونچا نہ کر. تو ایک نبی کو ماننے والے سچے جانسار وہ کس طرح برداشت کر سکتے کہ ہم اپنے پیغمبر کے آگے آواز کو نیچا رکھتے ہیں, اونچا نہیں بول سکتے. تو کون ہوتا ہے ہمارے پیغمبر کے سامنے اونچا بولنے والا؟ صحابہ اکرام اس طرح سمجھاتے رہے اس کو, چہمگوئیاں ہوتی رہیں, کبھی نرم گفتگو کبھی سخت گفتگو. یہ عباد بن بشر نے ڈانٹا تھا اس کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کر, پست آواز سے بات کرو. ٹھیک ہے, طویل گفتگو کے بعد اس نے جب یہ شرط رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ شرط قبول کر لی. کیا کر لی؟ قبول کر لی. سہیل نے اب کہا کہ لائیے آپ کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک صلح نامہ ہو جائے. کیا ہو جائے؟ صلح نامہ ہو جائے. اب یہ سمجھنی ہے صلح نامہ کی پوری کہانی, اور غور کرنا ہے ہم مسلمانوں کے لیے, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے اس کے اندر کتنا بڑا سبق رکھا ہوا ہے. اور یہ سلطنت اسلام کی بنیاد پڑ رہی ہے, اور کس کے اوپر پڑ رہی ہے؟ صبر کے اوپر, مجاہدے کے اوپر, ایک مشکل کو گلے لگانے کے اوپر.
اور اس مشکل کے بعد اللہ کے اوپر اپنی ڈوریاں ڈال دینا کہ ربا تیری خاطر ہم نے یہ قبول کر لیا، تیرے حکم کے آگے ہم نے سر جھکا دیا، اب مستقبل میں ترقی دینا یہ صرف تیرا کام ہے۔ اور صبر دیکھو، صبر، صلح نامہ آ گیا، دستاویز آ گئی، خالی صفحہ آ گیا، کلمیں آ گئیں، ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بیٹھے ہیں لکھنے والے، ادھر سے سہیل بن عمر بیٹھا ہے، اس کے ماننے والے بیٹھے ہیں، مشرکین قریش کے لوگ بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا لکھنا شروع کر۔ اب یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو صلح نامہ لکھا گیا تھا، یہ لکھنے والے کون تھے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے والے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ یہ صلح نامہ جو صلح حدیبیہ لکھا گیا، یہ کس کے ہاتھ سے لکھا گیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سہیل نے یہیں سے بحث شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ تھوڑا سا معذرت کے ساتھ میں یہاں ایک اور بات کرتا جاؤں۔ یہ جو سہیل بن عمر تھا نا، میں نے کہا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھتے آ کے کیا کہا تھا کہ تیرا معاملہ آسان ہو چکا۔ یہ سہیل بن عمر، یہ دلوں کے اندر کوئی کسی طرح کا بغض نہ رکھنا کہ یہ کافر تھا، لیکن بعد میں نے کہا نا مسلمان ہو چکا تھا۔ یہ مسلمان کب ہوا؟ فتح مکہ کے موقع پر۔ کس طرح ہوا؟ یہ سہیل بن عمر جو تھا، یہ جب مکہ فتح ہو گیا، پتہ چل گیا اسلام کا ڈنکا بج چکا ہے، ہر طرف پھیل چکا ہے، مکہ فتح ہو گیا، آگے اپنے وطن کے اوپر قابض ہو چکے ہیں، ہر طرف مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو رہا ہے۔ سہیل بن عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا، اس نے کہا جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے امن طلب کرو۔ اس کا بیٹا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ میرے باپ سہیل کو امن دے دیجئے، اس کو معافی دے دیجئے، اس کو کچھ نہ کہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے صحابہ کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کو حکم دے دیا کہ سہیل بن عمر کسی شخص کے سامنے سے گزرے، کسی نے اس کی طرف آنکھ پھاڑ کر نہیں دیکھنا۔ ظاہری بات ہے نا کہ مکہ فتح ہو چکا ہے، اب کوئی کافر سامنے پھرے تو مسلمان اس کو برداشت کرے گا؟ اور اس صلح حدیبیہ کے اندر صلح لکھنے والا مشرکین کی طرف سے یہ خود کیا مسلمان اس کو اچھا سمجھتے؟ اگر یہ کہیں پکڑا جاتا مسلمان تو ختم کر دیتے پکڑ کے کہ تو لکھنے والا تھا نا صلح حدیبیہ، آیا تو بھی سائڈ پہ۔ اس لیے اس نے بھیجا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے میرے لیے کیا کر، امن طلب کر۔ اور یہ عبداللہ مسلمان تھا، اس کا بیٹا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو سمجھا دیا، کسی نے سہیل کی طرف آنکھ پھاڑ کر بھی نہیں دیکھنا، یعنی آنکھیں نکال کے اس کی طرف نہیں دیکھنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہیل بڑا عاقل اور شریف ہے، سہیل جیسا انسان کبھی بھی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا، یہ اسلام ضرور قبول کرے گا۔ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر یہ بات، امن مل گیا۔ فتح مکہ کے آگے جو غزوہ ہوا اگلا، وہ کون سا تھا؟ حنین کا غزوہ۔ غزوہ حنین کا معرکہ جو تھا، یہ سہیل بن عمر میں آپ کے ساتھ ہو کے لڑا، مسلمان نہیں ہوا ابھی تک۔ جب یہ مال غنیمت حنین والوں کا جمع کر کے آپ نے جیرانہ میں رکھا تھا، جیرانہ میں آ کر یہ سہیل بن عمر مسلمان ہو گیا تھا وہاں پہ۔ پھر اس نے قسم اٹھائی، اور قسم دیکھو کیسی اٹھائی۔ اس نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، آج تک میں نے جس قدر جنگیں مشرکین کے ساتھ رہ کے مسلمانوں کے خلاف لڑی ہیں، اب اس سے بھی زائد کہیں جنگیں میں مسلمانوں کا ساتھ دے کر کافروں کے ساتھ لڑوں گا۔ اور آج تک میں نے جتنا پیسہ اسلام کے خلاف خرچ کیا ہے، آج کے بعد میں اپنا اس سے زیادہ پیسہ، دگنا پیسہ اسلام کے لیے خرچ کروں گا۔ قسمیں اٹھائیں دو۔ اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، حضرت عمر کے دور میں ایک جنگ ہوئی، جنگ یرموک، شامیوں کے خلاف، رومیوں کے خلاف۔ اس جنگ کے اندر یہ شہید ہو چکے تھے۔ میں نے آپ کو کل بھی ایک بات کہی تھی نا، عروہ بن مسعود والی، کہ کہاں وہ بھی وفد کے اندر آ رہا ہے، وہ اس کو بھی کیا مل گئی؟ شہادت ملی۔ یہ سہیل بن عمر، آپ ذرا اندازہ کر سکتے ہو، ایک اتنی بڑی صلح ہے مشرکین کی طرف سے، اور یہ لکھنے والا ہے، لکھوانے والا ہے، اور بعد میں مسلمان ہوتا ہے، اور اللہ کتنا مقام دیتا ہے کہ کیا ہو جاتا ہے؟ شہید ہو گیا، اللہ نے شہادت کا مرتبہ دے دیا۔ اب غور کرو کہ کہاں سے اللہ پاک اٹھا کے کہاں بندے کو فائز کر دیتے ہیں۔
یہ ہدایت دینا نا، ہدایت دینا صرف کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا معاملہ کیا ہو چکا ہے؟ آسان ہو چکا ہے۔ اس نام کو بھولو گے تو نہیں۔ مشرکین کی طرف سے صلح نامہ جو لکھوانے والا کون تھا؟ سہیل بن عمر۔ یہ عمر اور عمر کے اندر بھی میں فرق بتاتا چلوں۔ یہ ایک ہوتا ہے عمر، عین میم را، عمر بھی اسی طرح لکھا جاتا ہے عین میم را، لیکن یہ فرق کس طرح ہوتا ہے؟ عمر کے آگے واو لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا لکھا جاتا ہے؟ اب بعض جو ماشاءاللہ جن کو اردو پڑھنی آتی ہے وہ پڑھتے ہیں عمرو۔ 10th کلاس پڑھے ہوئے بچے، ان کو بھی اردو نہیں آج پڑھنی آتی۔ 2nd ایئر پڑھنے والے بچے، ان کو بھی اردو نہیں پڑھنی آتی، وہ بھی اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ عمرو پڑھتے ہیں، حالانکہ لفظ کیا ہے؟ عمر ہے لفظ، ٹھیک ہے؟ بولو گے تو نہیں؟ ہاں، عمر کی اور عمر کے اندر یہ فرق ہے کہ عمر کے آگے واو لکھ دیا جاتا ہے، لفظ ایک ہی ہے وہ، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کیا فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے اب یہیں سے بحث شروع کر دی۔ بحث شروع اس نے کی کہ اس نے کہا کہ یہ لفظ رحمان جو رحیم جو آپ لکھوا رہے ہیں، یہ تو ہمارے محاورات کے اندر نہیں ہے، اس لیے جو لفظ زیادہ رائج ہیں، زیادہ مشہور ہیں، جو ہمارے اندر جو زیادہ رواج پذیر ہیں، آپ اسی لفظ سے شروع کریں۔ یعنی مشرکین لکھتے تھے بسمک اللہم، بسمک اللہم، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ ہی، یہ رحمان رحیم نہیں لکھنا۔ اچھا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، بسمک اللہم لکھو۔ چلو، ہے تو اللہ کا نام نا، یہ نہیں مانتے صفتیں رحمان رحیم، کیا کریں؟ لیکن ہے تو اللہ کا نام۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا یہ لکھ دو بسمک اللہم۔ اس کے بعد حضرت علی سے فرمایا کہ یہ لکھو کہ یہ وہ عہد نامہ ہے، یہ وہ عہد نامہ ہے جس کا فیصلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ وہ عہد نامہ ہے جس کا فیصلہ، بولو سارے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب یہ بسمک اللہم کے بعد شروع کیا جا رہا ہے۔ اچھا، سہیل نے اس پر بھی ضد کی، اس نے کہا کہ سارا تو بحث، سارا جھگڑے اسی بات کے اوپر ہے، اگر آپ کو ہم نے اللہ کا رسول ماننا ہوتا بیت اللہ سے کیوں روکتے؟ یہ جو لکھا ہے نا محمد الرسول اللہ، یہ رسول اللہ کو ختم کرو، لکھو محمد بن عبداللہ۔ صلح نامہ کے اندر ایسی کوئی شک شامل نہیں ہوگی جو کسی فریق کے عقیدے کے خلاف ہو، لہٰذا یہ جو ہے نا رسول اللہ، یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، اس کو کیا کرو؟ ختم کرو۔ یہ ضد کے اوپر اڑ گیا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی لکھ دو محمد بن عبداللہ۔ اللہ اکبر۔ اب میں یہاں پہ حضرت علی کی محبت کے اوپر قربان جاؤں، میں تفصیل کے اندر نہیں جا سکتا کیونکہ یہ کام ادھر ادھر ہو جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد بن عبداللہ لکھ دو، رسول اللہ مٹا دو۔ حضرت علی نے باوجود سراپا اطاعت ہونے کے عرض کی، یا رسول اللہ یہ ہاتھ کھڑے ہیں، میں نہیں کاٹ سکتا آپ کا نام، اب محمد الرسول اللہ لکھ دیا ہے، بس لکھا گیا، اب میں محمد بن عبداللہ نہیں لکھ سکتا۔ حاضرین میں سے حضرت اسید بن حضیر اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ، انصاری صحابی تھے۔ سعد بن عبادہ یہ انصار قبیلے کے جو بڑے بڑے تھے نا، انصار صحابہ کے، اوس اور خزرج، ان کے سردار تھے۔ غالباً قبیلہ خزرج کے سردار تھے سعد بن عبادہ، اور اوس کے سردار تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سعد بن عبادہ، انہوں نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا، انہوں نے کہا کہ خبردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد الرسول اللہ ختم کر کے محمد بن عبداللہ لکھا، ہاتھ پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا اگر یہ مشرکین نہیں مانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جائے تو پھر یہ ہماری تلواریں فیصلہ کریں گی آج، ٹھیک ہے؟ اب دیکھتے جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ جب ہر طرف سے آوازیں بلند ہونے لگیں، آپ نے علی سے قلم پکڑا، خود ہی پکڑا۔ باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ نے وہ صلح نامہ پکڑا، رسول اللہ کا لفظ کاٹ کے آپ نے خود محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ سارا اللہ کے لیے۔ دیکھو، ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر نہیں ہے۔
ایک رائی کے دانے کے برابر بھی غرور نہیں ہے. آج لوگ اپنے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے لقب لگانا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. نام چھوٹا سا ہوتا ہے اور پیچھے لقب ایک لسٹ ہوتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا نام کون سا ہے. اور پھر اس نام کے آگے بھی ماشاءاللہ عجیب عجیب قسم کے القابات. چشتی، صابری، نظامی، قادری، بقیت السلف، حفظ اللہ تعالی، فلاں مد ذلہم، اور نام کا پتہ ہی نہیں چلتا نام کدھر لکھا ہوا ہے. اور یہ دیکھو عاجزی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے کاٹ کے محمد بن عبداللہ لکھ دیا. سمجھ آئیے؟ یہی چیزیں ہوتی ہیں ایک سچے امتی کے لیے اپنے پیغمبر سے سیکھنے کی، کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس مقام پہ تھے اور آپ نے کیا اپنی امت کو سبق دیا ہے. آپ نے اس وقت وہ محمد رسول اللہ کاٹ دیا اور کیا لکھ دیا؟ محمد بن عبداللہ. پھر آگے چلا، یعنی یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمر نے 10 سال کے لیے باہم جنگ نہ کرنے کا عہد کیا ہے، فیصلہ کیا ہے، جس میں لوگ مامون رہیں گے، کوئی جنگ نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے اوپر کوئی چڑھائی نہیں ہوگی. اب یہ پہلی شرط آ رہی ہے جی، 10 سال کے لیے جنگ کیا ہو جائے گی؟ ختم، موقوف ہو جائے گی. یہ پہلی شرط ہے جی، 10 سال کے لیے جنگ نہیں ہوگی، کوئی کسی کے اوپر چڑھائی نہیں کرے، مشرکین کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، ہر بندہ کیا ہو جائے گا؟ مامون، محفوظ ہو جائے گا. دوسری شرط. اب یہ ہو گئی بات. پھر آپ نے فرمایا کہ ہماری ایک شرط یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اس سال ہمیں بیت اللہ کے طواف سے نہ روکو، ہمیں بیت اللہ کا طواف کرنے دو. ٹھیک ہے، لیکن سہیل بن عمر نے کہا کہ باخدا یہ نہیں ہو سکتا، آپ اس سال اسی طرح واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں گے. طواف کرنے کا نہیں انہوں نے اجازت دی. ٹھیک ہے، اگلی بات، اس کے بعد سہیل نے اب شرط رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرائط مان رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے سامنے اپنی شرط رکھ رہے ہیں وہ نہیں مانتے. وہ انہوں نے رکھی جنگ بند ہوگی، مان لی، دونوں فریقین کا معاہدہ ہو گیا، رضامندی. آپ نے شرط پیش کی، طواف کی، انہوں نے نہیں مانی. اب سہیل بن عمر نے شرط رکھی. اب شرط دیکھو ذرا غور سے سنو، ایک بے عقل انسان بھی ہو نا وہ بھی کہے گا کہ نہ بابا یہ شرط غلط ہے، دشمن بھی ہو وہ بھی کہے گا یہ شرط غلط ہے. شرط رکھی مشرکین قریش نے کہ مسلمانوں کا کوئی بندہ مدینہ منورہ سے ہمارے پاس مکہ آ گیا، اگرچہ وہ آپ کے دین کے اوپر ہی ہو، مسلمان ہو، ہم نے اس بندے کو واپس نہیں کرنا. اور اگر ہمارا بندہ مکہ سے مدینہ چلا گیا، مدینے والوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر لازمی ہمارا بندہ واپس کریں گے. دیکھو کیسی شرط ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ ان کا بندہ ہمارے پاس آئے گا، ہم نہیں دیں گے، ہمارا ان کے پاس چلا جائے گا، آپ کے اوپر لازم ہوگا کہ دے. اب صحابہ اکرام پھر کھڑے، پھر شور مچ گیا کہ یہ کیا ہو رہی ہے بات، یہ تو ساری شرط کیا ہے ہمارے خلاف ہے. بلکہ کئی صحابہ نے نا تنزن کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ شرط کیا ہے ہمارے خلاف ہے، کہ ہمارا بندہ ان کے پاس چلا جائے وہ نہیں دیں گے، ان کا بندہ ہمارے پاس آ جائے تو ہم دے دیں گے، ہم یہ شرط ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی تسلی دی. تسلی اپنے صحابہ کرام کو یہ دی کہ خاموش ہو جاؤ، کوئی آدمی نہ بولے. تو فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ہمارا مدینہ سے مکہ والوں کے پاس جائے گا تو اللہ نے اسے ہم سے دور کر دیا ہے، تو ہم اس کی کیوں فکر کریں، اور اگر کوئی مکہ والوں کا بندہ ہمارے پاس آ جائے، مسلمان ہو کر آ جائے، تو اللہ تعالیٰ مستقبل میں ضرور اس کی سہولت کے لیے، اس کی آزادی کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکال دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کر معاملہ کیا کیا؟ ٹھنڈا کیا. اب پھر چپ ہو گئے سارے، خاموشی چھا گئی. اگلی شرط، آپ نے آئندہ سال عمرے کے لیے آنا ہے، اس سال آپ بغیر عمرے کے واپس چلے جائیں، اور اگلے سال جب آپ آئیں گے آپ نے ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لانے. اب یہ شرط بہت عجیب سی بڑی تھی شرط یہ کہ اس سال آپ نے عمرہ کرنے کے لیے کب آنا ہے؟ اگلے سال. اور کتنے دن قیام کرنا ہے؟ 3 دن تک قیام کر کے آپ نے کہاں واپس چلے جانا ہے، اور ہتھیار ساتھ نہیں لانے.
آخر میں پھر لکھا گیا اس عہد نامہ کہ یہ عہد نامہ اہل مکہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان محفوظ دستاویز ہے، محمد بن عبداللہ کے درمیان، جس کی کوئی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ باقی عرب آزاد ہے سارا، جس کا جی چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں شامل ہو جائے، جس کا جی چاہے قریش کے عقد میں شامل ہو جائے۔ جب یہ آخر کے اندر اعلان کیا گیا، وہیں دو قبیلے بیٹھے تھے، بنو خزاعہ اور بنو بکر۔ بنو خزاعہ والے اٹھے، یہ اچھل کے انہوں نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہیں، ان کے عقد میں شامل ہوں گے۔ بنو بکر والوں نے کہا کہ ہم مشرکین قریش کے حلیف ہیں، ہم ان کے عقد میں شامل ہیں۔ یعنی بنو خزاعہ ہے تو دونوں قبیلے کافر ہیں۔ بنو خزاعہ والے کس کے امن میں آگے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امن میں۔ اور بنو بکر والے کس کے امن میں آگے؟ مشرکین کے امن میں۔ اب کیا ہونا تھا؟ اگر کسی قبیلے نے اگر بنو خزاعہ کے اوپر مشرکین کے عقد میں سے کسی قبیلے نے چڑھائی کر دی، سمجھو معاہدہ کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ یہ معاہدہ طے ہوا۔ یہ بعض لوگوں نے یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اس کا نچوڑ نکال کے بعض مورخین کہتے ہیں 5 شرطیں تھی، بعض ان کی 6 شرطیں تھی، بس ہے ساری باتیں یہ ہیں، بس لائنیں کیا کی آگے پیچھے کر دی، زیادہ بڑھا دی ہے، بس یہی باتیں صلح نامہ کے اندر لکھی گئی تھی۔ سب سے بڑی بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ ادھر کا بندہ ادھر، ادھر کا بندہ ادھر، یہ والی شرط مسلمانوں کے خلاف، اور یہ جو عمرے والی کہ اگلے سال عمرہ۔ اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر، 7 ہجری کو اس کو کہا جاتا ہے عمرۃ القضاء، وہ عمرہ کرنے کی غرض سے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت میمونہ سے بھی پھر نکاح ہوا تھا مکہ مکرمہ میں، اور 3 دن قیام کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے تھے؟ واپس ہو گئے تھے، لیکن اس کا ذکر پھر کبھی کروں گا۔ تو یہ ہوگی صلح، دستخط ہو گئے سب۔ بنو بکر اور بنو خزاعہ یہ 2 قبیلے ذہن میں رکھنے، یہ دونوں آپس میں لڑتے ہوتے تھے۔ بنو خزاعہ کہاں گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں، اور بنو بکر فتح مکہ جو سبب بنانا، یہی صلح جو ہوئی تھی، یہی فتح مکہ سبب بنا تھا۔ کیا ہوا؟ یہ بنو بکر والوں نے رات کو اٹھ کر خزاعہ والوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ ادھر سے کیا ہوا؟ مشرکین قریش نے بھی بنو بکر کا ساتھ دیا۔ بنو خزاعہ والوں نے ایک وفد بھیجا مدینہ منورہ کہ بنو بکر والوں نے یہ کام کیا اور مشرکین نے مدد کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس معاہدہ ٹوٹ گیا ہے، نکلو اب مکے کی طرف۔ 8 ہجری 2 سال نہیں گزرے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے کہ آج مکہ فتح کرنا ہی کرنا۔ معاہدہ ہماری طرف سے نہیں ٹوٹا، معاہدہ ان کی طرف سے ٹوٹا ہے۔ پھر اس وقت سورۃ توبہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سخت احکام نازل کی۔ اللہ نے فرمایا ان مشرکین کو بس مہلت دے دو، 4 مہینے تک کی تمہیں مہلت ہے، 4 مہینے تک مسلمان ہوتے ہو جاؤ، نہیں ہوتے جہاں مرضی تم ہووگے تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حیث وجدتموہم فاقتلوہم حیث وجدتموہم، مسلمانوں یہ مشرکین جہاں بھی پائے جائیں گے، یہ ان کو قتل کر دینا، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کو معاف نہیں کرنا، تم نے ہو چکی ہے ان کے لیے معافی۔ انہوں نے کیا کر دیا؟ معاہدہ کیا کر دیا؟ توڑ دیا ہے۔ اتنا سخت اللہ پاک نے وہ لہجہ اختیار کیا سورۃ توبہ کے اندر، سمجھ آ گئی ہے جی؟ انہی کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ اور یہ جو آخر کے اندر جو شک لکھی گئی نا، باقی عرب آزاد ہے، قبیلوں والوں کو کیا ہے؟ اجازت ہے جس کے مرضی عقد میں چلے جائیں۔ وہ خزاعہ والے ادھر چلے گئے، بکر والے، اور انہی دونوں کے آپس میں چپکلوش ہوئی، اور ادھر سے مشرکین قریش نے بنو بکر کی کیا کی؟ مدد کی، تو پکڑے گئے۔ بس صلح نامہ کیا ہو گیا؟ ختم۔ مسلمانوں کی طرف سے یہ معاہدہ نہیں ٹوٹا تھا۔ معاہدہ کس کی طرف سے ٹوٹا ہے؟ مشرکین کی طرف سے ٹوٹا۔ خیر یہ آگے جا کے بات کریں۔ اب یہ صلح ہوگی، شرائط طے ہو گئی ساری۔ اب صحابہ کرام کا دیکھو کیا حال ہوا۔ کچھ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے کہ ساری شرطیں ہیں ہی ہمارے خلاف ہیں۔ یاد رکھنا جو ایک لیڈر ہوتا ہے نا، لیڈر جس نے قوم کا بننا ہوتا ہے، اس کے اندر صبر کا مادہ ضرور ہونا چاہیے۔ اب دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایک تو دشمن کی طرف سے ساری شرطیں خلاف ہیں اپنے، اور دوسری طرف اپنے جو ہیں ان کو کیا پتا کہ کیا ہونا ہے، اللہ نے کیا وعدے کر رکھے ہیں، ان کو سمجھانا، ان کو گائیڈ کرنا، ان کو ساتھ لے کے چلنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصاً صلح حدیبیہ میں ان کا نام ہے ان شرائط کے اوپر، انہوں نے صحیح ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جی۔ حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے بتائیں کیا آپ اللہ کے برحق نبی نہیں؟
آپ نے فرمایا کیوں نہیں، میں اللہ کا برحق نبی ہوں۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں اور وہ باطل پر نہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں۔ حضرت عمر نے تیسری بات کہی کیا یا رسول اللہ یہ بات سچی نہیں کہ ہمارے مقتولین جنت میں جائیں گے اور ان کے مقتولین جہنم میں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، سچی بات ہے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر ہم یہ ذلت کیوں قبول کر رہے ہیں، کیوں ہم بغیر طواف کے بغیر عمرے کے کیوں ہم مدینہ منورہ چلے جائیں، کیوں یہ ساری شرطیں ہم اپنے خلاف کروا رہے ہیں، ہم جنگ کیوں نہیں کرتے کہ اللہ فیصلہ کر دے ہمارے اور ان کے درمیان؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عمر کو سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر کیا میں اللہ کا رسول نہیں ہوں؟ تو فرمایا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کبھی نہیں کروں گا، اور میں ہوں اللہ کا نبی اور اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ میرا مددگار ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے۔ اب دیکھو کس طرح سمجھایا جا رہا ہے، غور کر سکتے ہو؟ ایک اپنی جماعت کا بندہ ہے اور اعلیٰ افسران میں سے جس کو کہہ لو، ایک اعلیٰ صحابہ کرام میں سے وہ بندہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اور لیڈر نے بھی صبر کا مشاہدہ کیا۔ لیڈر نے یہ نہیں کہا تو میری بات کیوں نہیں مان رہا، چلا جا یہاں سے، میری جماعت سے خارج ہے تو میرا نہیں ہے۔ آج کا اگر کوئی لیڈر ہوتا نا تو اس نے اپنی جماعت سے اسی طرح نکالنے تھا کہ تو میرے پاؤں میں پاؤں نہیں رکھتا، تو میری بات کیوں نہیں مانتا۔ اور آگے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جو غصہ ہے یہ غصہ ذاتی نہیں ہے، یہ غصہ جو ہے یہ صرف یہ غصہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ عمر کا پتا تھا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی ذاتی غصہ تھوڑی تھا، یہ ذاتی مفاد پرستی تھوڑی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صلح نامہ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ سوال کیا کیے یا رسول اللہ ہم برحق نہیں ہیں، وہ باطل پر نہیں ہیں؟ سوالوں سے پتا کرو کہ کتنا اندر دل غمگین ہو رہا تھا حضرت عمر کا۔ اور دوسرے کئی صحابہ اکرام تھے لیکن وہ نہیں بول سکے اور حضرت عمر بول پڑے، نہیں رہا گیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھو کیسے سمجھایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اللہ میرا مددگار ہے۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم سے یہ نہیں کہا تھا جب ہم مدینہ منورہ سے چلے تھے کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، ہدی کے جانور ذبح کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی سال ہی عمرہ ہوگا، اسی سال ہی عمرہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یہ واقعہ میں نے جیسے کہا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ کریں گے، یہ ہوگا ضرور، یہ ہوگا، آئیں گے ہم عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ، لیکن یہ اب نہیں ہوگا۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے، لیکن غم اور غصہ جو اندر تھا وہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ غصہ کن کے اوپر تھا؟ مشرکوں کے اوپر تھا۔ غم صلح کے اوپر کہ ساری شرطیں ہمارے خلاف ہیں۔ نہیں خاموش ہوئے، دوسری مرتبہ گئے حضرت ابو بکر کے پاس، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو پکی بات ہے صحابہ کرام کے اندر، وہ جانتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے اگر سفارش چل سکتی ہے تو سوائے ابو بکر کے کوئی نہیں ہے۔ مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ابو بکر صدیق، رازدار نبوت ہیں حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹھیک ہے۔ اب آپ غور کرو، یہ میں نے کہا نا رازدار نبوت ہیں، مزاج شناس رسول ہیں۔ حضرت عمر یہی باتیں لے کر کس کے سامنے گئے؟ ابو بکر کے پاس۔ ان کے سامنے بھی حضرت عمر نے یہی گفتگو کی، یہی بالکل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کہ ہم حق پر نہیں ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی نہیں ہیں۔ اور آپ اندازہ کریں، سیرت کی کتابیں اٹھائیں، حضرت ابو بکر نے آگے سے بیعین ہی وہی الفاظ دہرائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے تھے۔ یہ ہے رازدار نبوت، میں نے کہا نا رازدار نبوت، مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی الفاظ حضرت ابو بکر نے دہرائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ اپنے پیغمبر کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ اپنے پیغمبر کا مددگار ہے، فتح ہماری ہوگی، اللہ اپنے پیغمبر کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شرائط سے بڑے غمخوار تھے، بڑے غمگین تھے۔ خود حضرت عمر کی نے فرمایا، ان کا قول ہے بخاری شریف کے اندر، اتنا غم تھا دل کے اندر کہ بخاری میں روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم بخدا
جب سے میں اسلام میں داخل ہوا ہوں میرے دل میں کبھی شک نہیں آیا بجز اس واقعے کے کہ میرے دل میں شک آیا کہ کہیں ہم باطل کے اوپر تو نہیں. یعنی اتنا غم تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس صلح کے اوپر. میں نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ ذاتی اناد نہیں تھی، ذاتی مفاد نہیں تھا، یہ صرف اور صرف کس کے لیے تھا؟ دین کے لیے تھا یہ غصہ سارا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیفیت سمجھ سکتے. آج کا کوئی بے ایمان اٹھ کے کہے کہ حضرت عمر نے مخالفت کی، اور بھائی جس کے سامنے مخالفت ہو رہی ہے وہ لیڈر کچھ نہیں کہہ رہا، وہ سمجھا رہا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے سمجھایا کہ شیطان کے شر سے پناہ مانگ. حضرت عمر نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ کے اندر آتا ہوں شیطان کے شر سے. لیکن حضرت عمر خود فرماتے ہیں جب مجھے اپنی اس غلطی کا احساس ہوا تو میں برابر صدقے اور خیرات کیا کرتا تھا پوری زندگی. فرمایا کہ میں روزے رکھا کرتا تھا، روزے اس غلطی کے کفارے کے اندر، اور میں غلام آزاد کرتا تھا کہ اللہ میری یہ خطا معاف کر دے. میں تھوڑی سی یہاں پہ بات کرنا چاہتا ہوں. آج ہم اللہ کے کتنے حکموں کے اوپر پانی پھیر رہے ہیں، کتنے حکموں کو توڑ رہے ہیں. آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بولنا یہ تو پھر بھی دین کے لیے تھا، لیکن فی الحال مصلحت کے خلاف تھا، مصلحت کے خلاف تھا. لیکن اس عمر کو بھی اپنی غلطی کا جب احساس ہوتا ہے تو کیا فرماتے ہیں؟ میں نفل پڑھتا تھا، میں غلام آزاد کرتا تھا کہ اللہ میری یہ خطا کیا کر دے، معاف کر دے. جبکہ اللہ پاک نے ان کو رضا کا سرٹیفکیٹ دے بھی دیا، لیکن تقوی کا عالم یہ ہے کہ فرمایا کہ میں روزے رکھا کرتا تھا، نفل پڑھا کرتا تھا، غلام آزاد کیا کرتا تھا. بھئی جس کا دل زندہ ہوتا ہے نا، زندہ ہوتا ہے، اس کو پتا چل جاتا ہے کہ مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے، وہ اپنے دل میں شرم محسوس کرتا ہے. لیکن جس کا دل بنجر ہو، بنجر چاہے وہ اتنے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا بھی گناہوں سے کیوں بھر دے، اس کو کبھی شرم نہیں آئے گی کہ میں اپنے رب کے ساتھ کون سی غداری کر رہا ہوں، کہ جو اللہ مجھے روزانہ کھانا کھلا رہا ہے اس رب کی میں اتنی نافرمانیاں کر رہا ہوں کہ میرے دل کے اندر حیات نہیں آتی کہ میں اپنے اللہ کے سامنے آنسو بہا کے توبہ کر لوں. لیکن دیکھو حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں، مجھے اپنی جب غلطی کا احساس ہوا میں نے یہ کام کیا. اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. اب یہ بھی کام ہو گیا، ابھی شرائط طے ہو گئی، دستخط ہو گئے ہر کسی کی طرف سے. صحابہ کرام کو ناگواری تو ہو رہی تھی، اکثر صحابہ کرام غمگین ہو گئے، بھائی سب شرمندہ ہو گئے، غمگین ہو گئے کہ اب بغیر عمرے کے ہم جائیں گے یہاں سے. اچانک یہ سہیل بن عمر جو تھا، یہ جس نے صلح نامہ، اس کا بیٹا تھا ابو جندل، یہ مسلمان ہو گیا مکہ میں. بھاگ کے یہ مسلمان ہو گیا تھا پہلے سے ہی، لیکن اس کے باپ سہیل بن عمر نے اس کو بیڑیاں پہنا دی، قید کر دیا. سخت ایذائیں دی جاتی تھی، تکلیفیں دی جاتی تھی. چھوڑ محمد کے دین کو، چھوڑ محمد، کیوں اپنے آبا و اجداد کے دین کو؟ تکلیفیں برداشت کی. باپ کیا ہے؟ مشرکین کا سردار ہے، لیکن بیٹا مسلمان ہو کر مکہ میں تکلیفیں برداشت کر رہا ہے اسلام کے لیے. اس کا کوئی غمخوار نہیں، کوئی غمگسار نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تو کہاں تھے؟ مدینہ منورہ تھے. لیکن یہ تکالیف پتہ نہیں کس طرح یہ وہاں سے قید سے چھوٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح حدیبیہ آگے پہنچ گیا. آ کے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے بچا لیجیے. مسلمان آگے دوڑے، چلا اٹھے، مسلمانوں نے پکڑ لیا ابو جندل کو، اپنی پناہ میں لے لیا کہ ہمارا بھائی ہے یہ. آپ یہاں سے غور کرو، ان لوگوں نے اللہ کے دین کے لیے کتنی تکالیف برداشت کی، کتنی مشقتیں. ابو جندل کو جب پتا چلا میرا حضور مجھ سے 16 کلومیٹر مقام حدیبیہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کیسے وہ قید سے چھوٹ کے بھاگ کے بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، کس عالم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. اور اگلا کام دیکھو، اگلا کیا ہوا. سہیل بن عمر نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ یہ بندہ صلح ہو چکی ہے، ہمارا بندہ ہے یہ، اور صلح کے اوپر دستخط ہو چکے، ہماری طرف سے یہ بندہ گیا، لہٰذا یہ بندہ آپ کو واپس کرنا پڑے گا. اس صلح نامہ کے مطابق یہ پہلی شرط کی، یہ پہلی بات ہے جو شرائط کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اگر یہ ابو جندل تم واپس نہیں کرو گے میں کسی شرط کو نہیں مانوں گا، ابھی میں صلح نامہ ختم کرتا ہوں. صحابہ کرام چلا اٹھے. پھر ابھی وہ نہیں غم ٹھنڈا ہوا اور ایک اور غم صحابہ کرام کے اوپر آ رہا ہے.
یہ بڑا عجیب مرحلہ ہو گیا تھا یہاں پہ، بڑا عجیب مرحلہ ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری بات ہے، میں نے کہا نا ایک بادشاہ کی حیثیت سے نہیں آئے تھے دنیا میں، بلکہ ایک نبی کی حیثیت سے آئے تھے، اور تن کے اوپر حکومت نہیں کی بلکہ من کے اوپر حکومت کی ہے. کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو 1400 صحابہ کا لشکر کس طرح آپ گائیڈ کر رہے تھے، کس طرح ان کو سمجھا رہے تھے. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ایک بہت بڑے حوصلے کا مظاہرہ کیا. آپ نے ابو جندل کو تسلی دی کہ ابو جندل تو واپس چلا جائے، ضرور اللہ پاک تیری رہائی کا، تیری قیدی سے آزادی کا ضرور اللہ پاک کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے، بس تو ہماری بات کے اوپر یقین کر، ان قریب مکہ فتح ہوگا اور ہم تجھے قیدی سے کیا کر لیں گے، چھڑا لیں گے. ابو جندل واپس چلا گیا. مجھے سچی بات بتانا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ہوگا کہ واپس چلا جا، اس کا دل کیسا، یہ دل کے اندر درد اور غم محسوس کرتا ہوگا کہ ابو جندل جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے کہ میرا پیغمبر میرے قریب آ گیا، مکہ سے قید ہے، مکہ میں کس طرح وہ دوڑتا ہوا 16 کلومیٹر سفر ہے اور پیدل بھاگ کے آنا، آزاد ہو کے آنا، پاؤں کے اندر بیڑیاں ہیں، اور اس امید سے آ رہا ہے کہ اب بس میں آزاد ہو جاؤں گا، میں اپنے پیغمبر کے ساتھ مل جاؤں گا. اور سہیل بن عمر جو صلح لکھنے والا اس کا بیٹا ہے، وہ چلا اٹھتا ہے واپس کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کر رہے ہیں. یہ اللہ ہی جانتا ہے ان کے غم کی کیفیت، اور اللہ نے کتنے ان کو مرتبے دیے ہوں گے، کیسے ان کو اللہ پاک نے درجات جنت میں دیے ہوں گے، یہ ہم نہیں اس کا اندازہ کر سکتے، اس میں نہیں اس کا اندازہ. خیر ان کی بڑی ایک لمبی داستان ہے ابو جندل کی. یہ بعد میں بھاگ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ. کبھی سیرت پڑھنے کا موقع ملے نا، صلح حدیبیہ کے اندر ہی سارا یہ لکھا ہوا ہے ابو جندل کا واقعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بھاگ کے مدینہ ہے، پھر کیا کیا ہوا. خیر اس صلح نامہ کے اوپر ادھر سے مسلمانوں کی طرف سے ابو بکر، عمر، حضرت یہ عبداللہ بن سہیل بن عمر، یہ سعد بن ابی وقاص، محمد بن مسلمہ، ان کے دستخط ہوئے، اور مشرکین کی طرف سے سہیل بن عمر، اور اس طرح دوسرے کئی مشرکین قریش کے دستخط ہوئے. یہ صلح نامہ محفوظ کر لیا گیا، ایک ان کے پاس چلا گیا، ایک ان کے پاس چلا گیا. اس طرح یہ صلح نامہ لکھوایا گیا. 10 سال تک جنگ موقوف. ساری شرطیں کس کے خلاف ہیں؟ مسلمانوں کے خلاف. اب اگلی جو بات ہے انشاءاللہ ہفتے والے دن سے یہ سورت شروع کروں گا. اگلی جو بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھولنے کا کیا دے دیا؟ مشورہ دے دیا، احرام کھول دو. صحابہ کرام غمگین، یا رسول اللہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے آج؟ سر کے بال کٹوا دو، حلق کرواؤ، احرام کھول دو. کوئی بھی نہیں اٹھا. اندازہ کرو اندازہ غم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا بھائی احرام کھول دو، حلق کرواؤ، کوئی نہیں اٹھا. دوسری بار پھر کہا، تیسری بار پھر کوئی بھی نہیں اٹھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ، کوئی میری بات نہیں مان رہا. آپ خیمے میں تشریف لے گئے، ام سلمہ کے پاس جا کے شکایت کی، یہ میرے کوئی بات نہیں مان رہا، وہ میرا کوئی بات نہیں مان رہا. یہ 1400 صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے غمگین ہیں، کتنے غمگین ہیں. کس نیت سے مدینہ سے روانہ ہوئے، اللہ نے کیسا پرکھا ان کو، کیسا پرکھا، کیسا امتحان اللہ پاک لے رہے ہیں ان سے. کہاں سے وہ پیدل سفر، ذرا غور تو کرو، پیدل سفر، عرب کے تپتے صحرا ہیں، تپتے صحرا ہیں، کہاں سے سفر کر کے کہا ہے، کس نیت سے ہے، اور آگے انسان کو یہ مل جائے کہ جس غرض سے آئے وہ غرض بھی پوری نہ ہو، اور بلکہ الٹا ہی وہ صلح نامہ جو ہوئی ہے ان کے خلاف ہو گئی. کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کی کیفیت؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں میری 1000 روحیں میرے جسم کے اندر ہوں، میں ایک ایک کر کے ان کے ناموس کے اوپر، عزت کے اوپر قربان کروں. پوری کائنات کے اندر جتنے درخت ہیں، ہر پتے کی بقدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صبر کا مظاہرہ دکھایا. اور غیر نہیں تھے، غیروں کی طرف سے بھی صبر کا مظاہرہ، اپنوں کی طرف سے صبر کا مظاہرہ. ام سلمہ سے جا کے شکایت کی، یہ میری بات نہیں مانتے. ام سلمہ نے آگے سے رائے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح کریں، آپ پہلے اپنا احرام کھولیں اور اپنا حلق کروائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھولا، حلق کھولا. آپ کو دیکھ کے سارے، بلال اٹھا، سارے اٹھے، احرام کھول دیا اور حلق کرایا، واپس چلے گئے مدینہ منورہ کی طرف. واپسی پر اللہ نے یہ سورت نازل کر دی، یہ سورت فتح.
اللہ نے فرمایا پہلی آیت اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح کی خوشخبری دی ہے. جاؤ پہلی. اچھا یہ آیت اللہ پاک نے درمیان میں نہیں رکھی، آخر میں نہیں رکھی. قربان جاؤں اللہ کے اوپر کہ کیا کام ہو رہے ہیں، کیا صحابہ کرام کے دل پہ بیت رہی ہے. صحابہ تو اس کو فتح نہیں سمجھ، اللہ کہہ رہے ہیں فتح ہے. آپ نے فرمایا یہ دیکھو اللہ فتح کی خوشخبری دے رہا ہے. صحابہ نے عرض کی یار اچھی چنگی خوشخبری، چنگی فتح، اپنا سب کچھ لٹا کے آگے، ہم پانا تو کیا تھا، اپنے سب کچھ لٹا کے آگے. لیکن خیر انشاءاللہ ہفتے والے دن سے یہ آپ کو سمجھاؤں گا کس طرح یہ فتح تھی. اصل میں ساری جزیات آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ کس طرح فتح تھی مسلمانوں کے لیے، وہ ساری جزیات آپ کے سامنے بیان کی جائے. جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم. بھئی یہ پورا واقعہ کس کس نے سنا؟ یہ 3 دن جو میں نے لگائے ہیں پورا